بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 33۔ ابن عساکر نے جہلمہ بن عرفطہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے کعبہ چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گہنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ کر رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں حضرت ابو طالب نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وَأَبِيغُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ فَمَامَ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ ایسے روشن و منور ہے کہ ان کے چہرے کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دو چار واقعات ایسے ہوئے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ گانے بجانے کی محفل سے محفوظ۔ حضرت ابو طالب کے مکان میں قیام کے دوران دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں مکہ میں ایک جگہ گانے بجانے کی محفل منعقد ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں شرکت کی خاطر بکریوں کو ایک ساتھی چرواہے کے حوالے کیا اور محفل کے مقام تک پہنچے، جو چراگاہ سے دور تھی۔ گرمیوں میں دور تک چل کر آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک گئے تھے اور محفل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے لیٹ گئے تھے تو آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سرور میں شریک نہ ہو سکے اور آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لہو و لعب میں شرکت کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ دوسرا واقعہ بت پرستی سے محفوظ۔ بت پرستی سے محفوظ کا یہ واقعہ ایک مقام پر کھجور کے دو مقدس درخت تھے جہاں بوانا نامی بت نصب تھا۔ لوگ وہاں جا کر بت پر جانور پھینٹ چڑھاتے، سن مڈاتے اور دیگر مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال اس ترغیب میں شرکت کے لیے کہا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے۔ ایک مرتبہ چچاؤں اور پھوپھیوں کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، لیکن بہت دیر تک نظروں سے اوجھل رہے۔ جب دکھائی دیے تو چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ پھوپھیوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، جب بھی اس بت کے قریب جانا چاہتا ہوں تو ایک سفید رنگ اور دراز قد شخص میرے قریب آتا اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جائیے اور بت کو ہاتھ مت لگائیے۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی تقریب میں نہیں گئے جہاں بتوں پر پھینٹ چڑھائی جاتی ہو۔ ایک مرتبہ قبیلہ لہب کا ماہر قیافہ شناس مکہ آیا۔ سب لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے بچوں کو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آپ کو سامنے اپنے لانے کو کہا، لیکن حضرت ابو طالب نے اس کا تجسس دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ تیسرا اہم واقعہ شام کا تجارتی سفر ہے۔ حضرت ابو طالب کا پیشہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت تھا۔ وہ سال میں ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام کو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس تھی کہ حضرت ابو طالب نے حسب دستور شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری،
دوران سفر مشکلات اور تکلیفوں یا کسی اور وجہ سے آپ کو ساتھ نہ لے جانا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شفیق چچا سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ آپ حضرت ابو طالب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا کرنا ممکن نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ مورخین کے مطابق اسی سفر شام کے دوران ایک عیسائی راہب بحیرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتابوں میں تحریر تھیں۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانی پا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاری ہے۔